والنجم اذا ہوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کروڑ بار شکر ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم اس ہفتہ وار حلقہ درود و فکر کی نہایت ہی مقدس بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے آج کے درس کے لیے قرآن مجید کی سورہ النجم کی آیت نمبر 1 جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کو بیان کیا اور بیان معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز قسم سے فرمایا۔ ارشاد فرمایا والنجم، قسم ہے روشن ستارے کی۔ کون سا روشن ستارہ؟ یہاں خالق کائنات نے نجم کہہ کر در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو ایک چمکتے ہوئے ستارے سے تشبیہ دی۔ تاجدار کائنات کے رخ زیبا کو اور آپ کے چہرہ انور کو ایک روشن ستارے سے تشبیہ دے کر خالق کائنات نے ون نجم کہا اور قسم کھائی اپنے محبوب کے جمال کی۔ حسن مصطفیٰ کی قسم، جمال مصطفیٰ کی قسم کھا کر آگے ارشاد فرمایا اذا ہوا، جب وہ حبیب شب معراج چشم زدن میں اپنے رب کی ملاقات کے لیے اوپر جا کر نیچے تشریف لے آئے۔ چونکہ ہوا کا لفظ اس میں 3 معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک اوپر جانے کا معنی ہے، دوسرا تیز رفتاری کا معنی ہے، اور تیسرا نیچے واپس اترنے کا معنی ہے۔ عام طور پر آپ قرآن مجید کے تراجم کو اگر پڑھیں تو وہاں ایک ہی معنی اہل علم نے بیان کیا ہے، وہ ہے نیچے اترنا، جبکہ ہوا کے اندر اوپر جانا بھی ہے، تیز رفتاری بھی ہے اور نیچے آنا بھی ہے۔ لہذا ان 3 معنوں کی روح سے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 3 شانوں کی قسم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 شانوں کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 جدا جدا کمالات کی قسم۔ اب وہ 3 شانیں کیا ہیں؟ ایک تاجدار کائنات کے سر عرش جانے کی قسم اور عرش معلیٰ پر جانے کی قسم خالق کائنات نے کیوں اٹھائی؟ اب قبل اس کے کہ ہم اس امر کا جائزہ لیں کہ حضور کے عرش معلیٰ پر جانے کی قسم کیوں اٹھائی گئی، آئیے سب سے پہلے میں آپ ہی سے سوال کرتا ہوں کہ جب ہم کسی معاملے میں قسم کھاتے ہیں تو قسم کیوں کھاتے ہیں اور قسم کھانے کی حاجت اور ضرورت کب پیش آتی ہے؟ بات بڑی سمپل ہے۔
کہ کسی معمولی بات پر کوئی شخص بھی قسم بولیے کوئی نہیں کھاتا، ہمیشہ کسی بڑی بات پر، خاص بات پر، اور پھر خاص باتوں میں بھی ایسا معاملہ اگر آ جائے کہ جس بات کو سننے والا ماننے کے لیے تیار نہ ہو، آپ کا سامع جب آپ کی بات کا انکار کرنے لگتا ہے تو آپ اسے اپنی بات منوانے کے لیے جہاں اور بہت سے دلائل دیتے ہیں، وہاں آخری دلیل کے طور پر آپ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ بھائی خدا کی قسم یہ معاملہ ایسے ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ بولیے جی۔ اپنے سامع کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے ہمیشہ قسم کھائی جاتی۔ اب اگر بات اتنی سادہ اور اتنی سمپل ہو کہ سننے والا اسے سنتے ہی فوری یقین کر لے، پھر آپ کو قسم کھانے کی ضرورت، بولیے پھر تو کوئی قسم نہیں کھائے گا۔ لہذا ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں میٹر اتنا کمپلیکیٹڈ ہو کہ سننے والے کو وہ بات اپیل نہ کرے، اسے سمجھ میں نہ آئے اور وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ اب آئیے، خالق کائنات نے اپنے حبیب کے عرش معلیٰ پر جانے کی قسم کھائی، ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو سفر معراج ہے یہ محض ایک خواب کا واقعہ ہوتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر رات اپنے بستر پر سوئے ہوئے جسٹ ایک خواب دیکھا ہوتا، اور اس حالت خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ کی سیر کی ہوتی، اور مسجد اقصیٰ کے بعد پھر 7 آسمانوں کی سیر، پھر عرش معلیٰ کی سیر، پھر جو کچھ کہہ لیں، اگر تو یہ خواب ہوتا تو اس پر قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ کوئی بھی شخص اپنے گھر بیٹھ کر خواب میں جہاں چاہے اس کی روحانی طور پر وہ سیر کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی شخص بھی رات اپنے گھر سویا ہو اور آپ سوئے سوئے ساری رات خواب کے عالم میں یورپ کی سیر کرتے رہے، امریکہ کی سیر کر کے آ جائیں، اور کسی کا نصیب جاگ اٹھے اور وہ خوشبخت سویا گلبرگ میں ہو اور ساری رات سیر مدینے کی کرتا رہے، آقا کے گنبد خضرا کے نظارے کرتا رہے، رات بھر وہ کعبۃ اللہ کا خواب میں طواف کرتا رہے، حجر اسود کے بوسے لیتا رہے، تو یہ سارا کچھ ممکن ہے یا نہیں؟ بولیے۔ اگر صبح اٹھ کے اس خواب کو بیان کریں تو کوئی شخص بھی انکار انکار کوئی نہیں کرے گا، بھائی خواب ہے، آ سکتا ہے، کسی کو بھی آ سکتا ہے، اور جب انکار کوئی نہیں کرے گا تو یہ خواب سناتے ہوئے آپ کو قسم کھانے کی ضرورت بولیے پڑے گی نہیں، قسم کی حاجت نہیں ہوگی۔ اب حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ساری کائنات انسانی کے سامنے اپنے اس سفر معراج کا ذکر کیا، بات بڑی سمپل ہے کہ اگر صرف ایک خواب ہوتا اور یہ ساری سیر حضور کی روحانی سیر ہوتی، اور خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ کی اور ملکوت و جبروت کی سب سیریں کی ہوتی، تو یقیناً اس کا انکار کوئی نہ کرتا، لوگ آسانی کے ساتھ بات سمجھ جاتے، چونکہ خواب تو وہ لوگ بھی دیکھتے تھے۔ لہذا جب انکار نہ ہوتا تو قسم کی حاجت نہ تھی، ضرورت اس لیے قسم کی پڑی کہ حضور کا یہ سفر خواب کا سفر نہیں، محض روح کا سفر نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر معراج حضور کی بیداری کا سفر تھا کہ وہ جسم و روح سمیت عالم جسمانیت سے بھی گزر گئے، عالم روحانیت سے بھی گزر گئے، اور پھر وہاں جا پہنچے جہاں نہ کسی جسم کی رسائی ہے نہ کسی روح کی رسائی ہے،
اب یہ معاملہ وہ تھا جو ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا کہ جسم و روح سمیت عالم بیداری میں مکہ سے چل کر فلسطین کیسے پہنچ گئے، وہاں سے چل کر 7 آسمانوں پر کیسے پہنچ گئے، اور وہاں سے گزر کر ملکوت و جبروت کی سیر کرتے کرتے عرش معلیٰ تک کیسے پہنچ گئے، اور پھر راتوں رات سیر کر کے واپس اپنے بستر پر لوٹ کیسے آئے، چونکہ عقل ماننے کو تیار نہ تھی۔ اہل عقل نے جب انکار کیا تو خالق کائنات نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، پیارے قسم ہے تیرے عرش معلیٰ پر جانے کی، تاکہ بات کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ فرمایا دنیا والوں ماننا اس لیے پڑے گا کہ میں ساری کائنات کا خدا ہو کر قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میرے حبیب کا آنا حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے محبوب کا عرش معلیٰ پر جانا کیا ہے؟ برحق ہے۔ لہذا حاضرین محترم، اس سے پتہ چلا کہ اگر یہ ایک خواب کا واقعہ ہوتا تو نہ انکار ہوتا، نہ انکار کو ثابت کرنے کے لیے قسم کی ضرورت پیش آتی۔ تو خالق کائنات کا اس واقعہ کے بیان پر قسم ارشاد فرمانا، یہ در حقیقت پہلی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج خواب کا نہیں بلکہ جسم کے ساتھ معراج تھا۔ یہ محض روحانی نہیں بلکہ جسمانی معراج تھا۔ اور پھر حاضرین محترم، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر معراج کو قسم کھا کر در حقیقت خالق کائنات نے دنیا والوں کے سامنے ایک اصول رکھ دیا۔ فرمایا کائنات والوں، بے شک بات عقل میں آنے والی نہیں، مگر ایک طرف تمہاری عقل ہے، ایک طرف تمہارے رب کی قسم ہے۔ ایک طرف تمہاری عقل ہے اور ایک طرف رب کی قسم ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون اپنی عقل پہ اعتماد کرتا ہے، کون خدا کی قسم پہ اعتماد کرتا ہے۔ بس جنہوں نے اپنی عقل پہ اعتماد کیا وہ ابو جہل ہو گیا، اور جس نے خدا کی قسم پر اعتماد کیا وہ ابو بکر صدیق ہو گیا۔ یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی شان، یعنی عرش معلیٰ پر جانے کی قسم۔ اور پھر حاضرین محترم، محض جانا نہیں بلکہ تیز رفتاری کے ساتھ، اور اس تیز رفتاری کی طرف بھی لفظ ہوا کے اندر اشارہ ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا حبیب تو نے یہ جو سفر معراج طے کیا یہ کوئی عام روٹین کا سفر بولیے نہیں، یہ کوئی نارمل سفر نہیں، بلکہ یہ روٹین سے ہٹ کر انسانی عقل کو خیرہ کر دینے والا وہ سفر کہ میرے آقا رات کی تاریکی میں اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، مکہ کی وادی سے چلے مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں، وہاں 1.25 لاکھ انبیاء کی امامت کرواتے ہیں، اور پھر مسجد اقصیٰ سے چلتے ہیں تو 7 آسمانوں کی سیر ہوتی ہے، پھر 7 آسمان نیچے رہ جاتے ہیں، حضور سدرۃ المنتہا پر جا پہنچتے ہیں، پھر عالم ملکوت کی سیر کرتے ہیں، عالم جبروت کی سیر، عالم لاہوت کی سیر، تمام عوالم کی سیر کرتے ہوئے جب سدرۃ المنتہا سے آگے چلے تو جبرائیل امین جو سب فرشتوں کے بھی سردار ہیں وہ سدرہ پر رک کر کہنے لگے لو دنوت ان ملتا لاخترقت، یا رسول اللہ اگر انگلی کے ایک پورے کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو میرے نوری پر جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ جبرائیل کی پرواز سدرہ پر رک جاتی ہے، میرے آقا سدرۃ المنتہا سے آگے چلتے ہیں، ارے جبرائیل بھی نیچے، سدرہ بھی نیچے، رف رف بھی نیچے، عرش معلیٰ پر ساری کائنات کے تاجدار جا کے جلوہ فگن ہوتے ہیں۔ ادھر حضور نے عرش معلیٰ پہ قدم رکھا، ادھر خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب کف یا محمد ان ربک یصلی علیک، پیارے مصطفیٰ ذرا ٹھہر جا، تو نے بڑا طویل سفر کیا، تو مکہ کی وادی سے چل کر سیر کرتا کرتا میرے عرش تک پہنچا ہے، کف
حبیب رک جا، ان ربک یصلی علیک، بے شک اب تیرا خدا خود آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرنا چاہ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تیرا رب تیرا، فرمایا پیارے حبیب تو عرش معلی پر پہنچا، رب نے تیرا استقبال کیا، اور پھر عرش معلی سے اوپر پھر تو دنا کی وادی میں گیا، پھر مقام تدلی کو دیکھا، پھر کعبہ قوسین کی قربتوں میں، پھر او ادنا کے جلوے تھے، ما زاغ البصر وما طغی کے نظارے تھے، فاوحی الی عبدہ ما اوحی کی راز و نیاز کی باتیں تھیں، محب اور محبوب کی ملاقاتیں تھیں۔ معلوم نہیں کب تک رب اور رب کے حبیب کے درمیان یہ ملاقات کتنا عرصہ جاری رہی، اس مکان و لا مکان کی سیر میں معلوم نہیں کتنے زمانے لگے، کتنی صدیاں بیتیں، اور پھر راز و نیاز کی نہ جانے کب تک باتیں ہوتی رہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کوئی چند لمحوں کی بات نہیں، خدا جانے اس میں کتنا زمانہ لگا، مگر وہ زمانے گزار کر حبیب جب تو لوٹ کے واپس پھر مکہ کی وادی میں پہنچا، اس تیز رفتاری کے ساتھ اتنا طویل سفر اور اتنی قلیل مدت میں طے کیا کہ جب لوٹ کے آیا تو ابھی تیرے بستر کی تپش بھی باقی تھی، ابھی آپ کا بستر مبارک بھی ٹھنڈا، ابھی آپ کے دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، ابھی آپ کے وضو کا پانی بھی چل رہا تھا۔ فرمایا والنجم اذا ہوا، پیارے قسم ہے تیری اس تیزی رفتار کی کہ تو راتوں رات اتنا طویل سفر کر کے اتنی قلیل مدت میں لوٹ آیا کہ دنیا والے سوچتے رہ گئے کہ مصطفیٰ گئے تھے یا نہ گئے تھے، اور حضور ہو کے بھی آ گئے۔ کسی غیر کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی کہ حضور گئے کب اور بولیے آئے کب۔ اس لیے خالق کائنات نے اپنے حبیب کی اس تیزی رفتار کی قسم کھائی کہ لوگوں اس رفتار سے جانا آنا یہ عقل کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ہاں عقل انکار کرے گی، اگر اعتماد کرنا ہے تو وہ عقل پر نہیں، وہ خدا کی قسم پر کرنا ہوگا، وہ رب کی قسم پر کرنا ہوگا۔ لہذا حاضرین محترم، یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر عرش جانا ہے، اور پھر تیز رفتاری کے ساتھ یہ سارا سفر طے کرنا ہے۔ اب اسی ہوا کے لفظ کے اندر چونکہ تیسرا معنی ہے کس کا؟ نیچے اترنے کا۔ کس کا معنی ہے؟ بولیے۔ تو تیسرے معنی کی روح سے اللہ پاک نے قسم کھائی والنجم اذا ہوا، پیارے قسم ہے تیری جب تو عرش معلی سے واپس زمین پر لوٹ آیا۔ اب یہاں ایک بڑی لطیف بات عرض کر دوں کہ عام طور پر آپ قرآن مجید کے تراجم پڑھیں تو وہاں ایک ہی معنی ہے نیچے اترنے کا، اور اس آیت کریمہ کو ابھی آپ پڑھیں تو تقریباً ہر مترجم نے یہی لکھا قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترا۔ کیا لکھا؟ بولیے۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترا۔ کون سا ستارہ اور کہاں سے اترا؟ اب ترجمہ پڑھنے والے کو کوئی خبر، بولیے نا، قرآن کا ترجمہ آپ نے پڑھ لیا مگر آپ کو سمجھ کچھ نہیں آیا کہ کس ستارے کی خدا قسم کھا رہا ہے اور کہاں سے اترا اور کیوں اترا۔ جب تک آپ آگے تفاسیر کو نہ پڑھیں اس وقت تک خالی سمپل ترجمے سے بات، بولیے، بنے گی نہیں۔ مگر اسی آیت کریمہ کا ترجمہ جب حضور شیخ الاسلام نے کیا، چونکہ یہ ہمارا جو حلقہ درود و فکر ہے اس کے اندر جو ہمارا یہ درس ہے نا، اس درس کا عنوان ہوتا ہے درس عرفان القرآن۔ آپ کا ترجمہ ہے اور اس ترجمے کا عنوان بھی کیا ہے؟ عرفان اونچا بولیے، عرفان القرآن۔ تو عرفان القرآن کا معنی ہے قرآن کا عرفان، قرآن کی معرفت۔ اب آئیے، عام ترجمہ یہ ہے کہ ستارے کی قسم جب نیچے اترا، بات ختم ہو گئی، اگلی آیت شروع ہو گئی، کوئی سمجھ، بولیے۔ مگر اسی آیت کا ترجمہ جب حضور شیخ الاسلام نے کیا تو آپ نے لکھا قسم ہے روشن ستارے پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
جب وہ شب معراج چشم زدن میں اوپر جا کر نیچے تشریف لے آئے. جب وہ شب معراج چشم زدن میں اوپر جا کر, بولیے. اب حاضرین محترم, خالی ستارہ نہیں بلکہ آگے آپ نے ان بریکٹ وضاحت کر دی کہ کون سے ستارے کی. یہ کوئی آسمانی ستارہ نہیں, یہ آسمان نبوت کا ستارہ ہے جس سے ساری کائنات روشن ہے, جس سے عرش اور فرش جگمگاتے ہیں. یہ اس ستارے کی قسم ہے. اور پھر خالی اترنے کی بات نہیں, چونکہ ہوا میں جانے کا معنی بھی ہے, تیز رفتاری کا معنی بھی ہے, اور نیچے آنے کا معنی بھی ہے. سو تینوں آپ نے بیان کر دیے کہ جب وہ شب معراج اوپر جا کر, بولیے, نیچے تشریف لے آئے, اور چشم زدن کہہ کر اس تیزی رفتار کی طرف بھی اشارہ کر دیا. اب بتائیے آسانی کے ساتھ آپ کو قرآن سمجھ آ گیا یا نہیں آیا؟ جی, کوئی تفسیر آپ نے نہیں پڑھی, خالی ترجمہ پڑھا, مگر ترجمہ پڑھ کے بات کلیئر ہو گئی کہ خالق کائنات کیا فرمانا چاہ رہا ہے. اور باقی تراجم کو اگر پڑھا تو کوئی بات سمجھ میں, بولیے. تو اس درس عرفان القرآن کا اصل مقصود قرآن سمجھانا ہے, قرآن کی معرفت ہے, قرآن کی طرف رجوع ہے, قرآن کی طرف متوجہ ہونا ہے. اب ایک نشست میں پورا قرآن تو نہیں پڑھایا جا سکتا, مگر کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس قرآن کی طرف آپ کی اٹریکشن بڑھے اور آپ جا کر قرآن پڑھنے والے بن جائیں. ہر روز قرآن, بولیے, پڑھنے والے, قرآن سیکھنے والے, قرآن سمجھنے والے. تو حاضرین محترم, ہر روز اپنا ایک نصاب مقرر کر لے, بے شک وہ چند آیات ہی کیوں نہ ہو, مگر عرفان القرآن ترجمہ لیں, اور اس ترجمہ کی روشنی میں جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کا ایک ایک لفظ آپ کے دل اور دماغ کو روشن کرتا ہوا آپ کے من میں اترتا چلا جائے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تیسرا معنی اس لفظ ہوا کے اندر وہ کیا ہے, نیچے اترنے کا معنی ہے. اب سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ تو نے اپنے حبیب کے واپس نیچے زمین پر آنے کی قسم کیوں اٹھائی؟ اب اوپر جانا تو ظاہراً انسانی دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک کمال دکھائی دیتا ہے, مگر اوپر سے کسی شے کا